نہیں اتنی انسٹیبلٹی نہیں ہے جتنا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں کافی اسٹیبلٹی آئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ حالات ایسے رہے کہ قتل و غارت کم ہوا. جہاں سینکڑوں لوگ کسی ان کے ہاتھوں یا ان کے ہاتھوں جان کھو بیٹھتے تھے، اب کہیں ایکا دکا کشمیری پنڈت بھائی یا کوئی نان مسلم غیر جو ہندو باہر کا ہو جو مزدوری یہاں کرتا ہو، ابھی کہیں سال میں میرا خیال ہے 10-12 لوگ جو ہیں وہ اپنی قیمتی جان کھو بیٹھے ہیں. ایک شخص بھی جو بے گناہ ہو، حدیث ہے کہ اگر ایک بے گناہ شخص کی جان لی جائے وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہے، میں امید رکھتا ہوں کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس سے بہتر حالت ہو جائے گی. ابھی جو ٹاؤنز اور سٹیز ہیں وہ نگلیکٹڈ ہے کیونکہ جو الیکشن ہوا ہے، الیکشن گاؤں کے لیول پہ ہوا ہے. 70% آبادی جو ہے وہ گاؤں میں رہنے والوں کی ہے، چاہے پنچایت ہو، بلاک ہو یا ڈسٹرکٹ ہو، وہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک سٹیز کا تعلق ہے، ابھی یہاں پہ اس 30% جو پاپولیشن ہے ان کے یہاں ابھی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا ہے، اور تب ہوگا جبکہ اسمبلی کا الیکشن ہوگا، ایک باقاعدہ حکومت ہوگی، تو اس وقت ان کو بجٹ بنانے کا اختیار ہوگا. اس وقت کسی کو بجٹ بنانے کا اختیار نہیں ہے. ہاں گورنر صاحب ہیں، لیفٹنٹ گورنر صاحب ہیں، وہ کر سکتے ہیں. پیشن گوئی تو میں کر نہیں سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں ابھی کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی مارچ میں الیکشن ہو جائے گا، کئی لوگ تو شرط لگائے بیٹھے ہیں مارچ میں الیکشن ہوگا. لیکن میرا جو اپنا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن میں ابھی وقت ہے، شاید بہت کچھ پلاننگ کرنی ہے انہوں نے کہ یہ اب کے جو اسمبلی بنے گی یہ کوشش کریں گے کہ اس اسمبلی جو ہے اس کو اسی طرح کے وسیع اختیارات ہوں جس طرح کی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کو ہیں یا پنچایتوں کو ہوں گے. تو اس کے لیے قانون بنانے کی ضرورت ہے، اس میں ٹائم لگے گا. کیونکہ ابھی پاکستان اتنی بری حالت میں ہے اور ہمیں دکھ ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی دنیا میں کوئی ملک ہو جہاں لوگوں کا چنا ہوا پرائم منسٹر جو ہے ایماندار آدمی، پہلا شخص ہے پاکستان کا پرائم منسٹر بھٹو کے بعد جس پر کبھی رشوت کا کوئی الزام نہیں لگا ہے، تو اس کو اتار دیتے ہیں، گولی لگاتے ہیں، مارتے ہیں، اس کی ٹانگیں 4 گولیاں لگا دیتے ہیں، نہ جانے کیسے بچ گیا ہے. تو پاکستان اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں سے ہمدردی ہونی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ وہاں امن ہو جائے، اور ان کا جتنا امن ہوگا اور ہندوستان کا جتنا یہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اتنا ہی دونوں ملک کے لوگوں کے لیے اچھا ہوگا. جب میں اقتدار میں تھا تو میں نے ایک یہ ریزولوشن پاس کرایا تھا کہ ہندوستان پاکستان میں اڑی کے راستے سے اور جموں کے راستے سے کاروبار ہونا چاہیے، جانے چاہیے یہاں کے لوگ، وہاں کے یہاں آئیں جائیں، کاروبار کریں. لیکن بدقسمتی سے پھر وہ حکومت گر گئی، پھر کوئی کچھ اور لوگ آ گئے، میں حکومت پہ بھی نہیں رہا، جس نے میں نے جو ریزولوشن بنایا تھا وہ کاغذ پہ ہی رہ گئے. تو ہم جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں کچھ بھی کہیے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کشمیر کے لوگ بے وقوف ہیں، یہ ذہین لوگ ہیں. ہاں ان کو کچھ ایشوز ہیں، کچھ شکایتیں ہیں، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی شکایتیں ہیں، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے جس قسم کے ماحول کی ضرورت ہے مجھے امید ہے وہ ماحول بنے گا اور ان شکایات کو دور کیا جائے گا. مظفر صاحب بھائی میں تو ابھی الیکشن کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں کہ میں لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا، یہ تو لوگوں کا دار مدار ہے. اگر کان پکڑ کے لڑا لے تو ہو سکتا ہے لڑ بھی لوں. ویسے مجھے کوئی شوق نہیں ہے اب
آنے والے دنوں میں نہیں، لیکن ملنا جلنا وہ تو الطاف صاحب بھی ملتے ہیں، وہ سجاد صاحب بھی ملتے ہیں. سجاد تو بیٹے جیسا ہے، الطاف بھائی جیسا ہے. ہاں، ان کے اور ہم میں کافی سیاسی طور پر جو ہے نظریے آپس میں ملتے نہیں ہیں. اور ابھی تک مجھے کسی جماعت میں وہ پولیٹیکل سپیس نظر نہیں آتی ہے جہاں میرا بھی کچھ رول ہو سکے. میں یہ نہیں کہوں، ہو سکتا ہے وہ بہت قابل ہو سکتا ہے وہ بہت قابل ہو، مجھے غلط فہمی ہو، آپ کو کسی اور کو غلط فہمی ہو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سپیس ہے اس پولیٹیکل سپیس میں یہ کہنا کہ کون سب سے زیادہ ووٹ دے، کیا وہ نیشنل کانفرنس والے ہوں گے، کیا وہ الطاف صاحب کی پارٹی والے ہوں گے. جہاں تک غلام نبی آزاد صاحب کا تعلق ہے، میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں تک پہنچیں گے. سائڈ سے ہے اکراس دا بارڈر آزاد کشمیر، جس کو ہم انڈین اور پاکستان کو یہاں سے بھی کہتے ہیں. ریسنٹلی نیشنل لیول پر بتایا گیا تھا کہ جو ہم آرمی کے آفیسرس ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں، بس کیوں ملنا چاہیے کہ پولیٹیشینس کی طرف سے اس والے کشمیر کو ہم آرام سے واپس لیں. نہیں، میں اس قسم کی سوچ بھی ہوگی بہت لوگوں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بندوق کے سہارے پہ ہندوستان اور پاکستان میں کبھی دوستی نہیں ہوگی.